السلام علیکم جی، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو شام میں ہوا اور خاص کر کے جو بشار الاسد جو ظالم حکمران تھا اس کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا، اور یہ کہانی پوری ہے کیا، کیوں شامیوں نے اس طرح سے کیا اور انہوں نے بندوق اٹھا دی اپنے ہی حکومت کے خلاف، اپنی ہی ریاست کے خلاف وہ میدان میں آ گئے اور نہ صرف ہاتھ یا زبان سے مقابلہ کیا بلکہ بندوقیں اٹھا کے تو انہوں نے مقابلہ کیا اور آخر کار ان کو فتح نصیب ہوئی۔ دراصل یہ جو بشار الاسد ہے تو اس کا خاندان پچھلے کوئی 50 سال سے شام پر قابض ہے، اور کہنے کو تو وہاں پر جمہوریت ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی جمہوری قانون نہیں ہے۔ ایک صدارتی قانون ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ظالم جابر حکمران کے طور پر یہ بشار الاسد جو اور اس کا جو پورا خاندان تھا تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ بڑا ظلم کرتا تھا۔ آخر کار اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2011 سے۔ 2011 میں شام کی عوام جو تھی تو وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئی، جیسے ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر احتجاج ہوتا ہے، لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، اور جتنے بھی جمہوری ملک ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ 2011 میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے شام میں، اور لوگ اپنے حق کے لیے اور جمہوریت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی ہی ریاست یا حکومت لائے۔ لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ جمہوری طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اپنی عوام کو، حکومت نے عوام کے خلاف بندوق اٹھا دی اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی عوام کو مار پڑی تو انہوں نے فی الحال تو وہ ظاہری بات ہے نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، تو ان کو مار دیا۔ حکومت نے کافی لوگوں کو مار دیا، کافی لوگوں کو اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈال دیا، اور جو باقی تھے تو ان کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی۔ بعد سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے 2011 سے، اور آج 2024 ہے، یعنی کہ 13 سال بعد جا کے تو انہوں نے مقابلہ کیا اور آخر کار انہوں نے جیت حاصل کی۔ اس میں پوری کہانی یہ ہے کہ یہ جو شام ہے تو اس کو پیچھے سے یہ جو حکومت تھی شام کی، اس کو ایران اور روس یہ دونوں ملک حمایت کرتے تھے۔ یہ جو جن کو باغی کہا جاتا ہے، جو اپنے جمہوری حق کے لیے نکلے تھے، ان کو وہاں پر باغی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، وہاں پر باغی کہا جاتا ہے۔ باغی گروپس کی جو مغربی ممالک تھے جن میں ترکی اور خلیجی طاقتور، ترکی اور خلیجی مطلب جتنے بھی عرب ممالک تھے تو یہ سپورٹ کرتے تھے، جو مطلب جن کو باغی کہا جاتا ہے ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ القاعدہ وغیرہ، داعش، یہ سارے جو ہے تو یہ ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی سپورٹ اس لیے شروع کی گئی تھی کہ جب عوام پر ظلم ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ پھر اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے جو دشمن کا دشمن کون ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کے تو کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو مار سکوں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جن کو باغی گروپس کہا جاتا ہے تو انہوں نے القاعدہ یا داعش سے رابطے کیے اور ان کی سپورٹ حاصل کی۔ 2024 میں یہ جنگیں بڑی تیزی سے شروع ہوئیں اور دونوں طرف سے جھڑپیں دیکھنے کو ملی، اور اس کے بعد سے روس نے بشار الاسد کی بڑی مدد کی اور باغیوں کو روکنے کے لیے فضائی حملے کیے گئے۔ مطلب جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن کیونکہ باغی جو تھے، باغی جن کو کہا جاتا تھا، وہ اصل میں محب وطن تھے اور وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو قابض لوگ تھے ان سے ملک چھوڑا کے اصلی جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے۔ 2024 میں امریکہ میں بھی الیکشن ہوئے اور وہاں پر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا اور جو بائیڈن جو ہے تو وہ ہار گیا۔ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا بھی پورا ہاتھ تھا یہ شام کی جنگ میں، کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو، اسی طرح سے چلتا رہے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، کیونکہ وہ بھاری اسلحہ دونوں گروپس کو وہی دیتے تھے۔ اس کے بعد سے کیا ہوا جی کہ 2024 کے بھی یہ ایک ماہ پہلے تقریباً کہ شام کی جو فوجیں تھیں، بشار الاسد کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، تو انہوں نے اپنی فوجیں پیچھا کرنا شروع کر دی، اور دوسری طرف جیسے ہی مطلب روس یا ان لوگوں کی حمایت ختم ہوئی تو دوسری طرف القاعدہ وغیرہ داعش لوگوں کی تو حمایت پوری تھی، تو یہ پیچھے ہٹے تو ایک دم سے جو بشار الاسد تھی تو اس کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا، اور اس طرح سے باغی گروپ جن کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر 2011 سے دیکھا جائے تو 13 سالوں میں لاکھوں اموات ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ مرے ہیں، اور لاکھوں لوگ جیل میں بند کیے گئے، لاکھوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں، اور مطلب
لاکھوں لوگوں میں، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں لوگوں میں کے گھر اجڑ گئے، اور پورا شام کو اگر دیکھا جائے تو پورا ایک کھنڈرات بن گیا۔ آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں، میں کوشش کروں گا فوٹو بھی لگا لوں تاکہ آپ کے لیے اسی ہو، شام ایک کھنڈرات بن گیا۔ اس کے بعد سے جا کے تو شامیوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ابھی بھی وہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جمہوریت ہے، نہ ہی وہاں پر پتہ ہے کس کی حکومت آنے والی ہے، کیا ہوگا۔ وہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور ہم کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک رشتہ ہے ان سے، تو ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہاں کے جو حالات ہیں تو ان کو جلد بہتر کرے، اور شامیوں کو یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے تو اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات سامنے آئیں، اور ایک بہتر جمہوری حکومت وہاں پر بن سکے، تاکہ ان کو بھی سکھ کا سانس لیں، کیونکہ ان کی ایک نسل تباہ ہوگی شامیوں کی، اور لڑتے لڑتے، اور آخر کار انہیں جا کے تو فتح نصیب ہوئی۔